بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 30ویں پارے کی آخر سے دوسری صورت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پہلی صورت ہم نے کل کے سبق میں اس کا ترجمہ پڑھا تھا، معمولی اس کی تشریح اور کچھ عقیدے کے متعلق ایک سوال پڑھا تھا، اور اسی طرح روزمرہ ہمارے جو اذکار ہیں ان میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جس کا جائزہ معمولی سا ہم لیتے ہیں اپنے اپنے سبق کے اعتبار سے۔ کل میں نے ذمہ لگایا تھا کہ قل کا ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے، قل اعوذ برب الناس قل۔ تو طلحہ بھائی بتائیں گے کہ قل کا کیا ترجمہ تھا؟ کہہ دیجئے۔ قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اپنے نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ یہ سارے ترجمے اس کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج کی جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الفلق ہے، اس کی 5 آیات ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کا ترجمہ بھی اسی طرح ہے جس طرح قل اعوذ برب الناس والا ترجمہ آپ نے پڑھا تھا۔ اس کے پہلے الفاظ بھی 3 وہی ہیں، قل اعوذ برب۔ کل والی صورت کے آخر میں الناس تھا اور اس کے آخر میں الفلق ہے، بس ایک لفظ کا فرق ہے، باقی اسی طرح ترجمہ ہے۔ تو قل کا کیا ترجمہ ہوا پھر سارے بتائیں گے؟ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق مخلوق کے رب کی۔ کل والے سبق میں برب الناس لوگوں کے رب کی، کیونکہ الناس کا کیا معنی ہے؟ لوگ، اور فلق کا معنی آسمان بھی کیا گیا ہے، لیکن مخلوق مراد ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کا جو رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اعوذ برب الفلق، میں مخلوق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ مانگنی ہے؟ من شر ما خلق، دوسری آیت۔ من کا معنی کیا بتلایا تھا کل؟ سے۔ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے، ما خلقا جس کو اس نے پیدا کیا، جو چیز اس نے پیدا کی ہے نا اس کے شر سے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں ہر چیز کے شر سے۔ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں جو شر ہے، زہریلے جانور بھی ہو سکتے ہیں، لوگوں کا شر بھی ہو سکتا ہے، شیاطین کا شر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے نا اس کا جو شر ہے اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسے بچا لے۔ یہ ہیں 2 آیات کا ترجمہ۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میں پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے رب کی۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری آیت کہ اللہ کی پناہ میں بندہ آ رہا ہے، اللہ کی حفاظت میں جا رہا ہے، تو کس کس چیز سے یہ بچ رہا ہے؟ ایک تو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کا جو شر ہے اس سے یہ بچ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر کا وہی معنی شر سے، غاسقن کہتے ہیں چھانے اندھیری رات، اندھیری رات کے شر سے۔ اذا وقب، اذا کا معنی جب، وقبہ کا معنی چھا جائے۔ اندھیری رات جب چھا جائے اس کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی پناہ مانگنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ چوتھی آیت میں فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آگے ابھی تک وہ بات جاری ہے، کس کس چیز سے بچنے کی یہ دعا کر رہا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، وَمِن شَرِّ کا وہی معنی شر سے۔ نفاسات کہتے ہیں پھونک مارنے والیاں، جمع ہے، یعنی وہ عورتیں جو پھونک مارنے والیاں ہیں۔ پھونک مارنے والیوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کہاں پھونک مارنی ہے؟ فی العقد، گروں میں۔
دھاگا لے کر، آپ کو پتہ یہ تشریح میں آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں، دھاگا لے کر گرہ لگائی جاتی ہے اور کچھ پڑھ کر اس پھونک ماری جاتی ہے، دم کیا جاتا ہے، جس کو عام طور پر ہمارے علاقے میں اس کو گنڈا کہتے ہیں، کہ گنڈا بنا کر کبھی وہ بازو پہ باندھ لیا، اس سے درد ختم ہو جاتی ہے، فلاں سے یہ دھاگا جو ہے یہ دم کروایا ہوا ہے، اس کو گریں لگی ہوئی ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ کی پناہ، اللہ بچائے ان سے، یہ دعا کی جا رہی ہے۔ آخری آیت، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، جس طرح اذا وقب تھا جب وہ چھا جائے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ یہ 5 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک سورت آج پڑھی گئی، ایک کل پڑھی تھی، دونوں کے متعلق ایک حدیث مبارکہ آپ ذرا سماعت فرما لیں، جو آپ نے، جس طرح کل میں ایک حدیث آپ کو سنائی تھی سورۃ الناس کے متعلق، اور آج سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کے متعلق ایک حدیث سن لیں، کیونکہ اس کا جو معنی ہے نا آپ نے پڑھا ہے، وہ حدیث ذہن میں ہوگی تو پھر بڑا فٹ سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ کس کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ کل بھی تمام آیات کے اندر یہی تھا کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، اے لوگوں کے رب تیری پناہ چاہتا ہوں، اے لوگوں کے مالک، اے لوگوں کے الہ تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ کس کس چیز سے پناہ مانگی گئی تھی؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ کر آنے والا ہے، اور اس چیز کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں ڈالتا ہے، یعنی شیطان سے پناہ مانگی گئی۔ اور اسی طرح آج والی صورت میں بھی آپ نے ترجمہ سن لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی حدیث، اصل میں یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، دونوں صورتیں، ان کا شان نزول ذہن میں رکھیں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی۔ ان کا دونوں کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ لبید بن عاصم بندے کا نام ہے، یہودی تھا، اس نے جادو کر دیا تھا۔ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور دم یہ 2 صورتیں نازل کی تھی کہ آپ یہ آیات صورتیں پڑھیں، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، یہ سر کے جو بال ہوتے ہیں نا، ان بالوں میں گریں لگا کر اور کنویں کے قریب ان کو دبا دیا گیا تھا، کھجور کے تنے کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر تھا، کوئی چیز یاد رہتی تھی، کوئی بھول جاتی تھی، کام کر لیتے تھے لیکن یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں، یہ 2 صورتیں نازل کیں کہ ان کی ایک ایک آیت پڑھو۔ 11 گریں لگائی تھیں انہوں نے، بالوں میں 11 گریں لگا کر اس پہ جادو کر دیا گیا۔ تو 11 آیات اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیں، 5 آیات ایک صورت کی ہیں، 6 ایک کی ہیں۔ 11 آیات نازل کی کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، گروں کو کھولتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ جادو کو ختم کر دے گا، اور اسی طرح جادو کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ انہی 2 صورتوں کو کثرت سے اگر ہم پڑھیں تو جادو کا اثر ختم ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے معمول میں ان دونوں صورتوں کو لے آئیں، صبح بھی پڑھا کریں، شام کو بھی پڑھیں، اور ساتھ ایک سورۃ الاخلاص بھی ملا لیں، قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ جو بندہ صبح پڑھے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس وقت پڑھنا شروع کرتے ہیں جب بیماری شروع ہو جاتی ہے، عام حالات میں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ 3 صورتیں صبح بھی 3 مرتبہ پڑھا کریں اور شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھا کریں، اور ایسے ہی جب رات کو سونا ہو، بستر پہ جا کر ایک ایک مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارو، اور پورے جسم پر جہاں تک ممکن ہو اپنے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لو، پھر دوبارہ ان 3 صورتوں کو پڑھو، ایسے ہی کرو، پھر تیسری مرتبہ پڑھو تو یہی عمل کرو، یعنی 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیرا جائے تو شیطان قریب نہیں آتا، بندہ بہت ساری خرابیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر پھر بندہ اگر پڑھے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر چیز کے جو شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر حفاظت کرتا ہے، اپنی حفاظت میں بندوں کو لیتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پر آپ سارے ساتھی جو ہیں وہ عمل کریں گے۔ دوسرا سبق ہمارا عقیدے کے حوالے سے ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ چھوٹی سی کتاب جیسے آپ کو کل بھی بتلائی تھی،
اس حوالے سے سوالن جواباً ہے یہ، ایک ایک سوال اس کا روزانہ ہم نے پڑھنا ہے، انتہائی آسان ہے۔ کل ہم نے سوال پڑھا تھا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں۔ حقوق اللہ کے ہیں کن پر؟ بندوں پر، یعنی وہ بندوں نے ادا کرنے ہیں، میں نے اور آپ نے وہ اللہ کے حق ادا کرنے ہیں۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ایک یہ ہے، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، یعنی اس انداز میں پڑھ لیں تو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک عبادت ہے جی۔ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ یہ سوال تھا پہلا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت دلیل کے طور پر میں نے پیش کی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بندے کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ حدیث سے کیا دلیل تھی؟ میں نے حدیث بھی پڑھی تھی اسی کتاب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد، حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اپنے بندوں پر، اللہ کا حق اپنے بندوں پر جو بندوں نے ادا کرنا ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ بندے اس کی عبادت کریں گے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز ایک آپ نے یاد رکھنی ہے، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے جو بندوں نے ادا کرنا ہے۔ نمبر ایک، وہ خالص اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، بس یہ ایک چیز ہے جی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، عبادت اللہ کی کرنی ہے، یہ اللہ کا حق ادا ہوگا۔ اگر دوسرا سوال ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، آج یہ ایک سوال رکھتے ہیں، یہی سوال تاکہ جو نئے ساتھی آئے ہیں ان کو بھی ذرا یاد ہو جائے، ازبر ہو جائے۔ اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر؟ آپ اردو میں بتلائیں گے جی۔ اللہ کا حق بندوں پر جو بندوں نے ادا کرنا ہے وہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ بندوں نے عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یاد ہو جائے گا نا؟ ہاں، اس کو ابھی اپنے ذہن میں تھوڑا سا بٹھائیں کہ بندوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بنائیں گے۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ نے خود بتانا ہوگا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق، بندوں پر اللہ کا حق، اس کا مطلب ہے بندوں نے ادا کرنا ہے، وہ حق اللہ کا ہے، بندوں نے دینا ہے، وہ کیا ہے بھئی آپ بتائیں؟ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، خاص اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور روزمرہ کے حوالے سے یہ کل تک آپ نے یاد کر لینا سب بھائیوں نے، یہ کل تک انشاءاللہ کتاب بھی آپ تک پہنچ جائے گی۔ تیسرا ہمارا جو سٹیپ ہے اسی کورس کے حوالے سے، یہ 3 ہی ہوا کریں گے روزانہ، روزمرہ کے حوالے سے کون سی دعائیں، کون سی اذکار، کل والا سبق ہی میں دہراتا ہوں اور ایک آدھ چیز اس میں معمولی سی ایڈ کریں گے۔ 3 چیزیں ہیں جی، جیسے کہ پہلے بھی ایک بھائی نے بتلایا تھا، دن کی ابتدا صبح سے اٹھنا، اٹھ کر جو بندے نے 3 کام کرنے ہیں سب سے پہلے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ وہ اگر ہم کریں گے نا تو یقیناً ہمارا پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اگر آج سے شروع کر دیں، آج سوئیں گے جا کر، صبح اٹھ کر اگر وہ ہم عمل کریں گے تو معاملہ ہمارا بالکل ٹھیک ہوگا۔ وہ کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، صبح اٹھ کر دعا پڑھنی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اگر یاد نہیں تو ہم وہ کارڈ بھی آپ کو تقسیم کر دیں گے لا کر کسی دن، اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، سونے کی، صبح اٹھنے کی، ساری دعائیں، چلو ان سے یاد کر لیں۔ یہ دعا لازمی ہے جی، صبح اٹھ کر دعا پڑھنا، دوسرے نمبر پر وضو کرنا، اور تیسرے نمبر پر نماز پڑھنا۔ صبح اٹھ کر دعا پڑھنا، وضو کرنا اور نماز پڑھنا، یہ 3 کام جب ہم کریں گے تو پھر فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ کوئی کام کریں گے تو اس کی فضیلت بھی ہے، حدیث میں بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رات کو سو جاتا ہے، شیطان اس کے دماغ پر، اس کے سر پر 3 گریں لگا دیتا ہے۔ کتنی گریں لگاتا ہے؟ 3۔ جب 3 گریں وہ لگا دیتا ہے تو یہ دماغ کوئی کھلا رہے گا یا بند ہو جائے گا؟ یہ تو باندھ دیا اس نے۔ اور ہر گرہ لگاتے وقت شیطان بندے کو یہ بھی تسلی دیتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے، سو جاؤ، اٹھنے نہیں دیتا۔ 3 گریں لگائیں، ہر گرہ پر اس نے یہ بندے کو تسلی دی کہ رات بڑی لمبی ہے، بندہ سو گیا، صبح فجر پہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ اٹھے، ہمت کرے، دعا پڑھ لے اٹھ کر،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اٹھ کر یہ ایک کام کرے گا نا، دعا پڑھے گا، اس کے دعا پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے شیطان کی جو گریں لگائی ہوئی ہیں ان میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے دعا پڑھنے سے۔ جب وہ وضو کرے گا اٹھ کر دوسرا کام کرے گا تو دوسری گرہ بھی کھل جائے گی۔ جب وہ نماز فجر پڑھ لے گا تو تینوں گریں شیطان کی کھل جائیں گی۔ جب تینوں گریں کھل گئیں، اس نے 3 کام کر لیے، دعا پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، شیطان کی 3 لگائی ہوئی گریں کھل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کا دل جو ہے یہ خوش ہو جائے گا، پورے جسم کے اندر تازگی پیدا ہوگی، سارا دن یہ خوشی خوشی کے ساتھ ہی رہے گا۔ اور اگر اس نے یہ کام نہ کیے، پھر اسی حدیث میں وہ بات بھی بیان ہوئی ہے، اگر نہ اٹھا، وضو بھی نہیں کیا، دعا بھی نہیں پڑھی، نماز بھی نہیں پڑھی، شیطان کی گریں تو پھر لگی رہی نا۔ 8-9 بجے یہ اٹھا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سویا ہوا ہے، فجر کی نماز کا پتہ ہی نہیں، تو پھر اس کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ بد دل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل گندا ہو گیا اور جسم سست پڑ گیا، سارا دن نحوست اس پہ چھائی رہتی ہے، خوشی نہیں آتی، تو معاشرہ سارا پریشان ہے ہمارا۔ جس سے بھی بات کر کے دیکھ لو پریشانی نہیں ختم ہوتی، جس سے بھی بات کر لیں، مال جتنا بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، پریشانیاں ہیں۔ نماز کی بات کر کے دیکھ لیں تو وہ پڑھی نہیں جاتی جی، بس پڑھ ہی لیتے ہیں جی، فجر وہ 9 بجے اٹھنے کا شیڈول ہے، تو یہ معاملات تو پھر خراب ہے نا۔ دل میں خوشی چاہتے ہیں، جسم میں تازگی چاہتے ہیں، ذہن اپنا فریش رکھنا چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے لیے ضرور اٹھا کریں۔ نماز فجر کے لیے جب اٹھیں گے تو یقیناً دعا بھی پڑھیں گے، اور وضو کے بغیر تو نہیں نماز پڑھیں گے، نہ وضو کر کے ہی پڑھیں گے۔ یہ تینوں کام ہوں گے اور معاملہ سیدھے کا سیدھا ہو جائے گا، بالکل ہمارا دل فریش، دماغ فریش، خوشی اور جسم میں تازگی آئے گی۔ تو یہ روزمرہ میں سے ایک کام ہے۔ صبح اٹھنے سے ابتدا کتنے کاموں سے ہوگی؟ 3 کاموں سے۔ یہ کل آپ نے یاد کرنے یہ 3 کام۔ نمبر 1 کیا ہے؟ دعا پڑھنا۔ نمبر 2 وضو کرنا۔ نمبر 3 نماز پڑھنی۔ اس پر عمل ہوگا نا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے 20 منٹ جو یہاں بیٹھنے کا ٹائم ہے نا، جو چیز روزمرہ کی بتلائی جائے اللہ کے لیے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، پھر فائدہ ہوگا، وگرنہ یہ سارا کچھ نظام بنانا، بیٹھنا، یہ سارا ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف 20 منٹ اور محبت کے ساتھ وہ سبق یاد کریں۔ اگر کسی ساتھی کو نہیں بھی یاد ہوتا نا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو دوبارہ بتا دیں گے، تیسرے دن پھر بتا دیں گے، چوتھے دن پھر بتا دیں گے، چلو کبھی تو یاد ہو ہی جائے گی نا وہ چیز۔ پریشان نہیں ہونا اس وجہ سے کہ ہمیں آیا نہیں لہذا ہم کل نہیں آئیں گے، ایسا نہیں کرنا۔ سبق جیسا بھی ہو، آج نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، دوسرے سے پوچھ لیں گے، تیسرے سے پوچھ لیں گے، کسی ایک کو تو یاد رہے گی نا بات، چلو وہ بتلائے گا تو دوسرے کو، سننے والے کو بھی یاد ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں اپنے دوسرے دوستوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر آیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہے، اس کے بعد اگر کوئی ساتھی کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی پوچھنا چاہے، وہ بیٹھے پوچھے جتنی دیر اس نے پوچھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔